الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قرآن کریم ناظرہ مکمل کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ پورے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے، تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا، دینی تعلیم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ عالم بننا یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں اگر ایک بھی عالم ہو تو کافی ہے۔ لیکن دین کے ضروریات کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، اسی طرح بقدر ضرورت حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کے بقدر دینی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہماری شریعت میں منع نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود بندوں کو قرآن سکھاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے نبی آپ جلدی جلدی مت پڑھا کیجئے، پڑھانا اور یاد کروانا یہ میرا کام ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بقدر ضرورت حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے کے بقدر دینی تعلیم حاصل کرے۔ یہ فرض ہے اور فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ عالم بننا فرض کفایہ ہے، لیکن ضروری دینی تعلیم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ اور دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس بچے نے آج قرآن کریم مکمل کیا۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ختم کیا، یہ لفظ علماء نے منع فرمایا۔ قرآن کریم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، قرآن کریم مکمل کیا اس بچے نے، اور اللہ کرے آخری سانس تک یہ بچہ قرآن پڑھتا رہے اور پورے خاندان کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، سماج میں، معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ جو بیچارے حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، مولوی طبقہ ہے، قرآن کریم سے جڑا ہوا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا روئے زمین پر چلتا ہے تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو کسی طرح۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، قریب ہونا چاہتا ہوں، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ جس کو میں اپنا کر اور اختیار کر کے میں آپ سے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا،
اے احمد قرآن کریم کی تلاوت کرو تم ہم سے قریب ہو جاؤ گے۔ پھر پوچھا سمجھ کر یا بے سمجھے؟ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا اے احمد چاہے سمجھ کر پڑھو اور چاہے بے سمجھے پڑھو تم ہم سے قریب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کریم یہ سب سے بڑا نسخہ اور ذریعہ ہے اللہ سے قربت کا اور اللہ سے قریب ہونے کا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات، عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی حافظ، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی تیزی کے ساتھ کلام پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو سنگل ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے، مان کر چلیے یہ حافظ نہیں ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، میں حافظ ہوں، قاری صاحب حافظ ہے، اور بھی حافظ ہوں گے، تو حافظ جس تیزی کے ساتھ اور سرسری طور پہ پڑھے گا وہ ناظرہ پڑھنے والا نہیں پڑھ سکتا اس طرح۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، جو حافظ ہے وہ محنت کم کر رہا ہے اور جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے وہ محنت زیادہ کر رہا ہے، اس لیے اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا، اور جو حافظ ہے جو تیزی سے پڑھ رہا ہے اس کو سنگل ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف کی، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، گویا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو وہ 30 نیکیوں کا حقدار بنتا ہے، چاہے وہ حفظ پڑھے چاہے وہ ناظرہ پڑھے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ ہمارے دارالعلوم میں ایک بہت بڑے مفتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کریم صرف اس نیت سے پڑھانا چاہیے کہ آخرت میں ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ بچہ جو قرآن پڑھا ہے یا پڑھ رہا ہے یہ کل میدان حشر میں ہمارے کام آ جائے، میدان حشر میں ہمارے خاندان کے کام آ جائے۔ چنانچہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ فرشتے روک دیں گے کہ ان کا تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتے کو بھیج کر روکیں گے اور فرمائیں گے نہیں، ان 10 کی سفارش حافظ قرآن نے کی ہے، اس لیے ان کے جہنم کا فیصلہ کینسل کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو بہت برکت والی چیز ہے، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس گھر کی چھت پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک تلاوت ہوتی رہتی ہے تب تک وہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب تلاوت ختم ہو جاتی ہے فرشتے واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ فلاں گھر میں آپ کے کلام پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، ہم لوگ اس گھر کی چھت پر بیٹھ کر اس تلاوت کو سن رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اس گھر والے کا کیا مطالبہ ہے، کیوں پڑھ رہے تھے وہ میرا کلام، کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ آپ کی رضا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم لوگ گواہ ہے نا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور میں نے پورے گھر والے کی مغفرت کر دی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں نے خود کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک فاجر اور فاسق مسلمان کا انتقال ہوا، بہت عجیب و غریب واقعہ بتا رہا ہوں۔ آج مسلمان قرآن سے دور ہو گیا، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس واقعے سے اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ شرابی کبابی، یہاں تک کہ لکھا تھا اس کتاب میں کہ بدکار آدمی تھا وہ۔ جب انتقال ہوا تو خواب میں ایک آدمی نے دیکھا وہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کے گھر آیا وہ آدمی، آ کے بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ تمہارا شوہر تو بہت بدنام تھا پورے شہر میں کہ وہ تو شرابی کبابی بدکار ہے، پھر کیسے جنت میں میں نے اس کو دیکھا؟ کوئی عمل بتاؤ جس عمل کو وہ کرتا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزہ رکھتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، گناہ کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن ایک عمل کرتا تھا،
روزانہ وضو بنا کر قرآن کھول کر انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا میرے رب نے سچ فرمایا ہے، میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ یہ ہر لائن پہ کہتا تھا میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا، وہ ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن یہ کہتا تھا قرآن کھول کر میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ نے اسی برکت سے اس کی مغفرت کی۔ اور دوسرا واقعہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے گھر کے بغل میں ایک بنیا رہتا تھا، بنیا غیر مسلم تھا وہ۔ میں روزانہ صبح تلاوت کرتا تھا، اس کے کانوں میں آواز جاتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے خود خواب میں دیکھا کہ اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا بنیا تو جنت میں کہاں ٹہل رہا؟ یہ تو ہم لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس بنیا نے جواب دیا مولوی صاحب سنو، جو تم فجر کے بعد پڑھتے تھے نا صبح صبح کلام پاک، ہم روزانہ سنتے تھے، اور آخری دن میں نے یہ کہا تھا کہ قاسم جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ سچ پڑھ رہا ہے، اور اس کا جو خدا ہے وہ بھی سچ ہے۔ اللہ کو آخری دن کا یہ جملہ پسند آیا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی تکمیل کو پورے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔